اچھا وہ بزرگ ہیں وہ ان کو اپنی جان کی نہیں پرواہ، کہتے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شیخ الحدیث اور مشرک کے پاس جا کر علاج دم کروا رہا ہے۔ بڑا مجبور کیا، ساتھیوں نے دلیلیں دی، بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے بولا شیخ دیکھیں حرام جو ہے جائز ہو جاتا ہے جان بچانے میں، سور بھی اس وقت حلال ہو جاتا ہے جب آدمی کی جان جاتی ہو، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ دم کروائیں اس سے جا کر، آپ کا بخار اتر ہی نہیں رہا۔ تھوڑے سے قائل ہوئے اور انہوں نے شرط رکھی کہ میں جاؤں گا مگر رات کے اندھیرے میں، اس سے پوچھو مجھے کر دے گا دم، جب لوگ سوئے ہوں تو میں جاؤں گا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے، وہ آ جائیں۔ رات کو ساتھیوں کے ساتھ چلے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے سے انہوں نے آواز دی گئی اپنے استاد کو بولو کہ پہلے اپنی نیت ٹھیک کرے، اپنی نیت ٹھیک کرے تو پھر میں دروازہ کھولوں گا، کیونکہ وہ کاہن تھا، اس کو شیطان بتا دیتا تھا جو چیز ہو، جیسے آج کل ہے نا لوگوں میں، ہم تو ان کو مانتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ یہ بہت ولی پہنچا ہوا ہے کہ یہ بات دیکھتا ہے تو بندے کا سارا کچھ بتا دیتا ہے نا، ایسے لوگ یہ شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ بس مسلمان کا یہ عقیدہ، اس کی کسوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ اگر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی تو اس شیطان کے پاس کدھر آ گئی، ختم بات، کیونکہ یہ ہے نبی پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا۔ اب وہ سمجھ گئے، انہوں نے بولا کہ اپنے استاد کو بولو کہ اپنی نیت ٹھیک کرے۔ وہ نیت کیا لے کر گئے تھے کہ یار مر تو میں نے جانا ہے، ساری زندگی کے لیے اس قوم پر تانا بن جائے گا کہ دیکھو مسلمانوں کا اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا استاد، اور ایک مشرک سے جا کر اس نے علاج کروایا، ہاں جی۔ اس نے چھپایا ہوا خنجر کہ میں جاتے ہی اس کو قتل کر دوں گا۔ شیخ صاحب کی نیت یہ تھی کہ میں نے اس کو مار دوں گا تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو نا۔ ذرا غور کرنا اس بات پر، یہ ڈھول پر ناچنے والا ولی نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے، یہ دبالے ڈالنے والے ولی نہیں ہوتے۔ نہ اللہ نے ولیوں کا، اللہ نے قرآن میں جو ذکر فرمایا ان کے کردار کی بات کی، ان کے لباس کی بات نہیں کی کہ 2 مالے گلے میں لٹکا لے، 10 انگوٹھیاں پہن لے، ساڑ کے بال منڈوانے بند کر دے، جمعے پڑ جائیں بدبو آئے تو وہ ولی نعوذ باللہ بن سکتا ہے۔ صفائی تو نصف ایمان ہے اسلام کے اندر، ایک وقت کا وضو دوسرے وقت پہ نہ کرو تو تمہاری نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اب ان کا یہ ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ انہیں سمجھ گئے کہ اس کو پتہ چل گیا، انہوں نے خنجر نکالا، پھینک دیا۔ اب دروازہ کھولا، اب اس کے پاس بیٹھے، کہنے لگے مومن کی ویسے بھی فراست ہوتی ہے، اللہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، وہی کا سلسلہ تو بند ہے کیونکہ وہی صرف نبیوں پر آتی ہے، تو القاء جو ہے نا احلام، یہ قیامت تک کیا ہو، جس کو چاہے اللہ جس طرح چاہے عطا کر دے۔ ہاں جی، تو انہوں نے بولا بھئی میں تجھ سے دم، تجھے پتہ ہے میں دم کروانے آیا ہوں، تم مجھے جانتے بھی ہو نا، میں تم سے دم کرواؤں گا، میری ایک بات کا جواب دے دو، تیرا کون سا ایسا عمل ہے جو تو کرتا ہے؟ وہ بولتا میرا عمل یہ ہے کہ جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ نہیں کرتا، یعنی کہ دل کے اپوزٹ چلتا ہوں۔ یہ بھی قابل غور بات ہے، جس کو کہتے ہیں نفس کو مار لینا۔ میرا دل چاہتا ہے میٹھی چیز کھانے کو، میں نہیں کھاتا، میں کہتا ہوں میں لیمبو کھاؤں گا، اچار کھاؤں گا، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اب وہ مومن تھے، ایمان والے تھے، اللہ ان کی نیت کو جانتا تھا، پھر کیونکہ ہمارے عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ میرے لیے کتنا تڑپ رہا ہے، پھر اللہ نے کس کی مدد کرنی تھی؟ اس کی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کی پھر زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ بولتے ہیں اپنا عمل بتاؤ، تیرا عمل کیا ہے، پھر میں تم سے دم کرواؤں گا۔
وہ کہتا ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو میرے دل سے اختلاف کرتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ اچھا میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, کلمہ پڑھو, کرو انکار. سمجھ آئی آپ کو؟ اس کو بولتا ہے پھر تیز اپوزٹ چلتا ہے نا دل کے. تو میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. چونکا ایک دم جھٹکا لگا اس کو. اللہ اس کو بھی ہدایت دینا چاہتا تھا, اور جو ذریعہ اس نے بنایا تھا اس ذریعہ سے پہنچنا تھا, کیونکہ ہدایت کسی کے پاس نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہدایت تیرے پاس نہیں, ہدایت میرے پاس ہے, میں جسے چاہوں ہدایت. یہاں تو ہم کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. نبی سے بڑھ کر مومن کائنات میں کوئی نہیں. کیا آپ کی کفار پر نگاہ تھی کہ نہیں؟ اپنے رشتوں پر نگاہ تھی کہ نہیں؟ جس کو اللہ نے چاہا اس کو ہدایت دی. صحیح نا؟ ہاں, یہ ایمان ہے. دعائے مرد مومن سے بدل جاتی, دعائے مرد مومن, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. اب وہ بندہ, میری بات رکو, ایک بندہ ان کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ پھر تو اسلام لے آ. اب اس کو شوق ہے, کہہ بیٹھا ہے, دعویٰ بھی اس کا کہ میں ہر وہ عمل کرتا ہوں جو میرے مزاج سے خلاف ہے. اٹھا گیا اندر جا کر غسل کیا, دوسرے کپڑے پہن کے آ کر کہتا ہے اب مجھے کلمہ پڑھائے. انہوں نے کلمہ پڑھایا, ان کا بخار بھی اتر گیا, وہ بھی مسلمان ہو. یہ بات یاد رکھنا, اللہ نہ کسی کی شکل کو دیکھتا ہے نہ عقل کو دیکھتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. وہ دل سے یہ چاہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے. اس لیے نا ریاکاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا شرک کہا ہے. تو ریا کیا ہے؟ ریا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یہ خالص دل کا فعل ہوتا ہے. آپ کسی کو ریاکار نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر اس میں وہ خصلت ہے تو اچھے انداز سے اس کو دعا بھی کرے. اس کو اگر آپ کو طریقہ آتا ہے, کوئی دلیل ہے اس کو. ابھی میں نماز میں پڑھ رہا تھا, اب مجھے پتہ نہیں آپ ساتھیوں میں سے وہ بھائی کسی کو کہہ رہے تھے کہ آپ جماعت کر لیں. آپ نے کہا تھا, اب سنیں میرے بھائی, اللہ میری آپ سب کی اصلاح کرے. بات اور رویہ اور لہجہ یہ بہت اثر رکھتا ہے دعوت میں. میں قرآن کی بات بھی کروں, اگر میرا لہجہ میرا رویہ غلط ہوگا تو وہ اثر نہیں کرتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو بلاؤ دین کی طرف احسن, اچھے انداز سے. اب یہ بہت سارے لوگ, کیونکہ نمازی کم ہے نا, نماز کے مسائل میں یہ نیل ہے, کیونکہ دنیا میں 2% مسلمان نماز پڑھتا ہے. اس کو دنیا کی ہر نالج ہے, نماز اور مسجد کا نالج اس کو نہیں ہے. نہ اس کو مسجد کے آداب آتے ہیں, نہ اس کو نماز کا مسئلہ. اب جی ہم نے سنا ہے جی کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. تم نے سنا ہے, تم نے غلط سنا ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے. اچھا سمجھا دینا لازمی ہے جی, ہے ہی زبی اچھی ہے اور کچھ نہیں. اللہ کے حکم نہیں, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے مسئلہ. انشاءاللہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا جی, ہاں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ پورا قرآن حفظ کریں گے. بچے جو آپ کو والدہ کو پانی کا بتایا تھا وضو غسل کو, وہ پانی سے اس کو نے لایا تھا؟ جی نہیں لایا تھا. ہاں بس اسی طرح 2 دن اور کرنا ہے. کو وہ پہ لیتا, ابھی وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ رپورٹ میں اس نے وہ پتہ نہیں کون تھا, کافی عرصہ ہو گیا جی. اس کا بہت عرصہ ہو گیا. اس سے بڑا ہے چھوٹا ہے وہ؟ بڑی بہن ہے, سب سے بڑی بہن ہے. آپ نانا ہے اس کے؟ جی 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 دادا ہے, نانا ہے؟ دادا. آپ کے اس کے ابو ہیں؟ جی جی میرے ابو. اچھا ٹھیک ہے. اس کی والدہ آئی ہے؟ ہاں ہاں جی ادھر ہی. میں اس کا نام کیا ہے؟ میں یہ تم امی کے ساتھ آنا, ابھی جو میں جاؤں گا نا اندر آ جانا, ٹھیک ہے؟ ہاں میں بھی بچہ آیا انگلینڈ پہ, والدہ لے کے آئی, اور ایکسٹرا آرڈنری قسم کا پریگننٹ سی, پھر سڈن کولیپس کی ہے بھائی, یعنی کہ کولیپس کی, یعنی کہ
ان قسم کا ہو گیا والدین ایٹیچیوڈ کہ انہوں نے گالیاں بھی نکالتا ہے نماز ہر چیز تو دور ہو اچھا اللہ ان شفا دلائیں بھی تو اس نال کوئی ہو رہا ہے. والدہ آئی اب کہاں ہے رسولی کہاں ہے آپ کے؟ رسولی یہاں اب یہ ادھر آئے ہیں اس کو ہاں اس کی ماں کے ساتھ اس کو بھیج دیں. ابھی بیٹھ جائیں ابھی بیٹھ. 1.5 ماہ سے ڈاکٹر نہ علاج کر رہے ہیں نہ کچھ ٹیسٹوں پہ رکھا ہوا. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کینسر کا بھی شبہ ہے, ٹی بی کا بھی شبہ ہے, لیکن کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. 1.5 ماہ سے پیٹ میں یہ پانی ایسے پتھر کا بن کے ٹھہرا ہوا ہے پیٹ میں. تو آپ کو پہلے ہیپیٹائٹس سی تو نہیں تھا؟ نہیں کچھ نہیں ہے, سب کچھ نیگیٹو ہے. رپورٹیں جو کرائی ہیں نا جتنی بھی سب میں کلیئر آیا. ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا. خواب کوئی آتے ہیں آپ کو؟ نہیں سر بالکل. بالکل بھی نہیں. نیند جو اڑ گئی تھی شروع میں, اب دوسرا دن احمد بھائی نے یہ سارا ٹھیک ہے اللہ پاک آئی ہے نیند آنا شروع ہوئی ہے. رات کو نیند آنی شروع. چلیں الحمدللہ اللہ پاک خیر لیکن کرے. یہ وجود پورا بالکل کوئی نہیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تیل وغیرہ لگایا نہیں آپ نے؟ وہ جو دیا ہے چیزیں استعمال نہیں. ابھی شروع کرے نا وہ. دوسرا دن تھا آج. یہ تب کیا ہوگا؟ دوائی تو اسی وقت شروع کرتا ہے بندہ. تو یہاں پہ اب یہ وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اب وہ 605 میں رکھا ہوا ہے کہ جی آپ 605 میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ اس کی بات پر اعتبار کریں کہ اس نے کہا ہے, میری بات پر نہیں. اللہ کرے گا ٹھیک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ اس پہ لائیں اپنے دماغ کو. ٹھیک ہے. آج ہماری بد نصیبی یہی ہے نا کہ جو ڈاکٹر کہتے تھے وہ اللہ کی بات ہے. نہیں ہاں جی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اصل میں نا بعض باتیں منہ سے نکلتی ہیں نا, جی ہاں ایک بات یاد رکھنا, صحیح. جو مسیحا ہوتا ہے نا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے, آمین. وہ خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ خیر کی بات نکالتا ہے. پتہ نہیں کون سا وقت ہوتا ہے قبولیت کا. ہاں جی اب مجھے ایک انہوں ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کا اپنا دماغ کوئی نہیں, جی ہاں ٹیسٹوں میں لگے ہوئے ہیں نا. جی ہاں ٹھیک ہے تو مزہ تو تب ہے نا. مسیحا تو وہ ہے جو دیکھے, جو پہلے 2 آنے 4 آنے لیتا تھا, جی ہاں وہ نبض بھی نہیں دیکھتا تھا تو دوائی دیتا تھا ایک آنے کی. وہ پتہ نہیں کون سی بیماریاں اللہ ٹھیک کر دیتا تھا. بالکل صحیح. ہوتے تھے نہیں تھے. یہ بوڑھوں سے پوچھو نا, ہم سے پوچھو نا. بالکل جب سے لاکھوں کروڑوں کا علاج ہوا وہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں. ہاں جی بالکل. کیوں کہ اس وقت نا اللہ کے خوف سے علاج کیا جاتا تھا. ہوں علاج کیتا جاتا ہے, نام پیدا کرنا دنیا میں یہ بہت بڑا ہے. محتاجی اتنی ہے کہ اپنا دماغ اتنا ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کہہ دے اس کو. ہاں جی 100 ٹیسٹ کراؤ اس کے. آپ خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ میں کروا رہا ہوں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کوئی کہہ رہا ہے ٹی بی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کینسر ہے. ہاں جی میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں نا, میرا کیا جاتا ہے. نہیں بالکل. اللہ شفا دے گا. جی انشاءاللہ. اب اس کو لے جاؤ, وہ ڈکلیئر کریں گے کہ اس کو مرگی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو ہے ہی نہیں مرگی کا دور تک کوئی نشان نہیں ہے. بالکل ہیں جی اللہ بہتر کہہ. دیکھیں آپ کو کوئی دوائی دی ہم نے نہیں. نیند آنے سب سے بہترین وہ بندے کی صحت ہے جس کو اپنے خود بخود نیند آئے جی بغیر دوائیوں کے. ہیں جی اب نہ ابھی تو ہم نے دی ہوئی تو آپ کو دم والا پانی نہیں آپ نے پیا, نہ آپ نے تیل لگایا ہے. ہیں جی جی تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, اللہ کا شکر کریں. یہ شفائیں اللہ کے پاس ہیں, ڈاکٹروں کی منہ کے پاس شفائیں نہیں ہیں. جی تو جو معالج ہے, جو مسیحا ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ مریض کو حوصلہ دے, کیونکہ جب اس میں بالواقع ایک جو سپیک تھراپی کرتا ہے, جو یہ ہوتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر, وہ گفتگو سے اس کا ذہن بناتے ہیں نا, اس کی ول پاور بحال کرتے ہیں. اب ایک اچھے بھلے آدمی کو بول دے تمہیں کینسر ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا. اس نے یہ پیر فقیر یہ جو جلی ہوتے ہیں, یہ بدبخت کیا کرتے ہیں, یہی تو ڈالتے ہیں دل میں وسوسے کہ تجھ پر جادو ہو گیا ہے. اب جادو کا نام ہی ایسا ہے. میں نے اس کی تکرار شروع کر دی کیونکہ میں نے بلیو کر لیا نا, میں نے یقین جو کر لیا تو میرا گمان اس نے بنا دیا. تو اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. دیکھنا آگ جل رہی ہے, لاؤ ہے اس کے قریب نہیں جایا جاتا. منجنیق کے اندر ڈال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. پتہ ہے کہ جبرائیل آئے ہیں, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے. پوچھتے ہیں ابراہیم کوئی ہیلپ کروں تیری, کیا کہا انہوں نے؟ آگ بھی ہے, منجنیق کے اندر بھی ہے, اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں نہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا لفظ بولا انہوں نے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کوئی بدبخت جادوگر یا کوئی تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے, آپ اس پر یہ لفظ بول دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دیکھیں اس لفظ کا کمال کہ پھر آگ ہی رہی, جلتی اسی طرح رہی.
مگر میرے رب نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. سب اللہ کا یقین ہی ختم کر دیا ہمارا. ہیں اللہ کی طرف کرتا ہے اللہ ہے. علاج ضروری ہے. اللہ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں. تو پھر اللہ شفا علاج کی ضرورت اللہ کہتا ہے میرا حکم ہے. حکم ہے اللہ کا. تو اللہ نے سبب بنائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے یقین توڑا جاتا ہے اس ذات پر. آج جو سسٹم چل رہا ہے نا، ایک معمولی سا دانہ نکلتا ہے اس کو کینسر بنا دیتے ہیں. رسولی کوئی بھی ہوتی ہے، کوئی بھی کسی کوئی بھرے پیا جسم میرا رسولی ہے نا، ٹی بی کی رسولی ہے. آپ جائیں، میں ادھر سعودی عرب میں تھوڑا مسئلہ تھا تو وہ مجھے ٹیکہ لگانے والی نا، وہ ایک دم اس نے چھوڑ ڈال دیا. ڈاکٹر کو بھاگی، یہ کہتی ہاں ان کی ٹیومر ہے ٹیومر ہے. وہ میں کیا ٹیکہ لا اللہ دیا بندیا ٹیومر ہے ٹیومر کچھ نہیں ہے یہ ٹیومر ہے. وہ انجیکشن نہیں لا رہی، کہتی نہیں یہ ٹیومر. اور میں نے بولا یار اے دیکھ ٹیومر بچپن دی ہے میں نے. یعنی کہ اتنا آپ اس کو، ہاں بیماری ہے، خطرناک بیماریاں بھی ہیں، لیکن آپ اس کو ذہنی طور پہ تو یار کمزور مت کرو. اس کی ول پاور تو بہار رکھو نا. تم نے کہہ دیا یہ تو مر جائے گا، اب وہ کہاں زندہ رہنے کی آس رہے گی؟ کیونکہ ہمیں تو زندگی سے پیار ہے، ہمیں آخرت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تیاری نہیں نہ کی ہوئی. دنیا میں تیاری کی ہوئی ہے، چاہے ٹوٹے مکان ہیں چاہے بنے ہوئے، اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم جیتے رہیں، مرے ہی نہ. ہے جی، حالانکہ یہ تو بڑی بیوقوفی ہے. موت تو آنی ہے. موت پوچھتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے میں ابھی بیٹھا ہوں، خادم صاحب پرسوں کہہ رہے تھے نا، پرسوں چوتھ ہے زندہ تھے نا، کوئی کہہ سکتا تھا مر جائیں گے. اور یہ ہے موت، یہ ہے آخرت، یہ ہے. اس کے لیے میں نے کیا کی ہوئی ہے تیاری؟ اس کے لیے تو میں نے تیاری کوئی نہیں کی. ظاہر ہے جس کے لیے تیاری نہیں کی تو اس میں کہاں دل میں تڑپ آئے گی. کیونکہ میرا پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک وقت آئے گا میری امت پر اس طرح کافر ٹوٹے گا، اس طرح کافر اس پر جھپٹے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد تو اتنی ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ ہے، مگر میری امت کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا کراہت الموت. دنیا سے محبت ہوگی، موت سے کراہت کرے گا. وہ بے وقوف ہے دنیا کا سب سے بڑا وہ جو موت سے کراہت کرتا ہے. یہ تو حقیقت ہے. حتی اتانا الیقین، موت کو یقین کہا ہے اللہ نے. بعد میں چھٹی ہو گیا. آج ہمارا 6 دم ہو گیا نا. اس کو ڈیلی غسل کرو زبردستی. تو وہ تو جو ہمیں دیا ہوا تھا بیر کے پتے، اس سے میں ڈیلی اس کو سادہ پانی سے نہا رہا کوئی بات نہیں، غسل کرانا ہے، نہیں اوپر نہیں ڈالنا. اچھا، اس کو پورا غسل کرانا ہے. نہیں اس طرح نا، پھر اس کا اندر کا صفائی بھی کرنا ہے. ہاں اس کہ طرح. گندگی کو شیاطین پسند کرتے ہیں. صفائی نہیں سب ایمان اس لیے بولا اور ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو نہانے کا مثلا نہیں زبردستی کرے نا. ابھی تو یہ تو اپنا ہوش ہوش چیز اس کو نہیں نہانے دے اس کو گا. اپنا ہوش بالکل صحت اس کو نہیں ہے پتہ. آپ کو ہوش ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو میں مخاطب ہی نہیں کر رہا نا. ہاں، بس ایک تو ہے آپ استغفار زیادہ پڑھیں آپ نا، کیونکہ استغفار پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آتا ہے، چاہے اولاد کی صورت میں آ جائے، چاہے مال کی صورت میں، چاہے کسی اور. ٹھیک ہے، جب آدمی استغفار میں لگ جاتا ہے نا، ایک تو میں گناہ بھی کروں، پھر اللہ کے سامنے بدماشی بھی کروں، تکبر بھی کروں. گناہ کو ہم گناہ تو سمجھتے نہیں ہیں. نہیں چلاؤ بھائی چلاؤ، کوئی نہیں آ رہی بات. ہاں جی، سب سے دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، جس نے استغفار، جب تم استغفار کرو گے نا تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا. اب بیٹوں سے مدد کیا ہوتی ہے؟ نیک اولاد. اگر نہیں ہے اولاد تو تب بھی دوں گا، اگر بیمار ہے تو شفا دوں گا، نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنا دوں گا. اس سے مراد یہ ہے. اس سے مراد عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ استغفار پڑھنا. ابھی قاری صاحب نے جو فرمایا نا، ڈرنا. اللہ سے جو ڈر گیا، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو اس کے گمان بھی. اب رزق خالی روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، رزق اولاد بھی ہے، کرسی بھی ہے، یہ اینت بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، نیک خامد بھی ہے. یہ رزق میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ گناہ بھی کروں پھر استغفار پڑھ لوں. پتہ نہیں یہ گناہ میں گناہ ہی میں مارا گیا تو مجھے توفیق ہی نہ دے میرا رب استغفار کی. تو تقویٰ کہتے ہیں خوف کو.
تو جو اللہ سے ڈر گیا، بھلے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ہاں جی، پھر اللہ دنیا میں بھی اس کو جنتوں جیسے ہی سکھ دیتا ہے. تو اس لیے میں آپ جب اللہ سے ڈریں گے نا، گفتگو میں، معاملات میں، ہمیں شیطان کہتا ہو یار اللہ غفور الرحیم تو ہے نا، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، یعنی کہ نبی کی نافرمانی کرتے جائیں تو اس کو استغفار، اس کو غفور الرحیم مانتے جائیں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہوگا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے گا میں اللہ اس سے محبت کروں گا. تو تابع داری کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے حکم کو ماننا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے وہاں رک جانا، اس کو کہتے ہیں تابع داری. اور تابع داری کا معنی ہی مسلمان ہے. مسلمان کا معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے تابع دار، بات کو ماننے والا. اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر مانتے ہیں، لیکن نبی کی ماننے والا مسلمان ہے، اللہ کی ماننے والا مسلمان ہے. یہ کی کا فرق ہے جس سے یہ ہمارا معاملہ ہے. اب ہم مسلمان بھی ہیں اور دنیا بھر میں ذلیل و رسوا بھی ہیں. اس کی کبھی وجہ سوچی؟ مال بھی ہے، ملک بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ عزت نہیں ہے. تو عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی اس کو ذلیل کر سکتا ہے؟ تو یہ اس کی طرف سے رکا ہوا ہے نا سارا کچھ. یہ میرے اعمال ہے نا، کیونکہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں، جو بھی راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ما اصابک من سیئات فمن نفسک، تجھ پر جو بھی یہ ازمائشیں آئیں، یہ بیماریاں آئیں، تیرے اپنے نفس کی شرارت ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ شیطان تو گناہ کرا کے بھی کہتا کوئی نہیں یار، دنیا نے کر لیتا تاں کی ہو گیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہی کرتا ہے نا، تبھی تو آدمی دلیر ہوتا ہے نا. اب میں گناہ بھی کرتا جاؤں اور ساتھ ساتھ فرما بداری بھی کرتا جاؤں. نماز بھی مجھے پڑھتے ہوئے 40-50 سال ہو گئے ہیں، گانے بھی سنتا ہوں، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہوں، برے کام بھی کرتا ہوں. تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک، یہاں لفظ ہے ان کا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب برے کاموں کی تخصیص بھی میں نے خود کی ہوئی ہے، بے حیائی کی بھی تخصیص میں نے خود کی ہے. جو میرے دماغ نے مانا وہ بے حیائی ہے، جو نہیں مانا وہ بے حیائی نہیں ہے. یعنی کسی کی بیٹی کو دیکھوں یہ بے حیائی نہیں. میری بیٹی کو کوئی دیکھے تو اس کو میں بے حیا ہوں. گھر میں بیٹھوں، ٹی وی میں بیٹھا ہو، ٹی وی لگا ہو، ساتھ پوتی بھی بیٹھی ہو، ساتھ نانی بھی بیٹھی ہو، گانا چل رہا ہے، گندا بندہ گانا بھی گا رہا ہے، گندی لڑکی اس کے ساتھ چمٹ بھی رہی ہے، نماز میں پڑھ کے آیا ہوں، ہاتھ میں میرے تسبیح ہے، ہاں جی، استغفار پڑھتا جا رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے زنا بھی کرتا جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اسی کا نام یہ ہے کہ نہیں. کسی کی بیٹی چاہے خبروں والی کیوں نہیں ہے، ان کے انداز دیکھے کبھی آپ نے؟ وہ تو جسموں کو نمائشیں کرتی ہیں. اور تو یہی تو ہے زنا آنکھوں کا، اور کیا ہے؟ آنکھوں سے زنا کرتا جا رہا ہوں، زبان سے ذکر اللہ کا کرتا جا رہا ہوں. اس کا کیا ہوگا؟ اس کا وہ اثر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. جب تو عبادت کے لیے بیٹھ یا کھڑا ہو، یہ عبادت ہے نا، اذکار، تو گویا کہ یہ تصور کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہاں میرا تصور کہاں ہے جی؟ میرا تصور کہاں ہے؟ میں تو فلمیں دیکھ رہا ہوں، میں تو گانے دیکھ رہا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ تصویر کر، کیونکہ مجھے مولوی نے بتایا کہ 10 لاکھ بار تم نے یہ پڑھنا ہے، لاکھوں میں تمہیں یہ لگا دیا، آنکھوں سے کانوں سے زنا ہو رہا ہے، یہ الٹا تیرے اوپر ببال بنتا دن بدن. پھر آ کر کہتے ہیں سب صاحب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، جتنے جیسے جیسے پڑھتے ہیں اور آگے لگ رہی ہیں، اور کپڑے کٹ رہے ہیں، اور خون کے چھٹے، پہلے خون کے چھٹے آتے تھے، اب گوشت آنا شروع ہو گیا. کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ.
کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین کا داخلہ ہی نہیں ہوتا. یہ نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بقرہ پڑھ رہا ہوں میرے گھر میں پھر تباہی ہو رہی ہے. میں کبھی اپنے رزق کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنے معاملات دیکھے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ, گاہکوں کے ساتھ, ہمسائے کے ساتھ؟ دیکھا کبھی میرا کیا ہے بیہیویئر ہے؟ میں کیسے ڈیل کر رہا ہوں لوگوں کو؟ اس پر یہ ببال ہے ہمارا. ماؤں کو جھڑکتے ہیں, باپوں کو جھڑکتے ہیں. ہمسایہ تنگ ہے مجھ سے, گاہک آتا ہے روتا چلا جاتا ہے, چاہے موچی کے پاس جاؤ چاہے کسی بڑے کے پاس. میں اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ بس آج تو کس سے ملے گا اور کسی سے نہیں ملے گا, اتار لو اس کے کپڑے. تو وہ کہاں لگتا ہے؟ 10 لاکھ مہینے کا کماتے ہیں تو 15 لاکھ کی دوائیں بنی ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کے بل بنے ہوتے ہیں. کبھی ایسٹیمیٹ کرو نا, کبھی سالانہ بجٹ بناؤ نا, دیکھو دوائیوں پہ مصیبتوں پہ کتنے لگے ہوئے ہیں. یہ اگر اس کا حلال کمایا ہو, اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یہی اس کے حلال ہو کہ نیند بھی صحیح آتی ہے, وبال بھی نہیں ہوتا, دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں. ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. یقین جانے حیران ہے اتنا عمرے پہ کہ جگہ نہیں ہے. مسجد نبوی بھری پڑی ہے, سڑکیں بھری پڑی ہیں, دل دھرنے کی جگہ نہیں, چلنا پیدل محال ہے. 27ویں رات ہے, 29ویں رات ہے, 23ویں رات ہے. وہ کوئی ان میں ایسا نہیں جو یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کو عزت دے تو عزت ملے. کوئی تو ہو. بھرے پڑے ہیں, 40 لاکھ بندہ ایک ٹائم میں رو رہا ہے, اللہ کے آگے دعا مانگ رہا ہے. اس کے باوجود ذلت مسلمانوں کا مقدر. اس کی وجہ کیا ہے یار؟ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کو, میرے اعمال کیسے ہیں. میں تو مثال دیتا ہوں یار, وہ اتنا کر کے کر لیا تو ہم نے کیا کیا؟ نہ بہنوں کا حق نہ بھائیوں کا حق. جو میرے پاس آ گیا بس آ گیا. بڑے بڑے تقوی والے میں نے دیکھے ہیں, جب معاملات آتا ہے جائیدادوں کا اس پر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. پھر اس قسم کے حرام خور مولوی ڈھونڈے ہوئے ہیں, وہ الٹے سیدھے فتوے دے دیتے ہیں, اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں, تیری بھی بربادی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کا عبادت گزار اگر وراثت کے اندر ڈنڈی لگائے گا نا, اس کی 70 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. کوئی لے کر گیا ساتھ کچھ جن کے لیے تم کر رہے ہو بہن بھائیوں سے دھوکہ, معاملات کر رہے ہو لوگوں سے. تم آج مر جاؤ, ابھی تجھے ڈاکٹر آ کر کہے گا کہ یہ جو تمہارے ابو فوت ہو گئے ہیں, تو ابھی ابو سے کیا بن جائے گا؟ باڈی. ہاں یار باڈی کو لے آؤ نیچے. ابھی یہ ہے تمہاری میری حقیقت. پھر بھی میں ڈرتا ہی نہیں. جہاں بیٹھا ہوں وہی کچھ کر رہا ہوں, جس منصب پہ بیٹھا ہوں میں فرعون بنا ہوں. تو پھر میرے بھائی پھر اللہ کدھر ہے؟ پھر آخرت پر ایمان کدھر ہے؟ ابھی سنا نہیں؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم. کون کہہ رہا ہے کسی کو یقین کہ تم سیدھی کھڑی بات کرو, تمہارے معاملات میں اللہ سوال. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ گارنٹی دے رہا ہے. تو مجھے یقین نہیں, میں کہتا ہوں نہیں آج کا دور کتوں آیا سچ بولنے کا. سچ بولو تو بادشاہ بیٹھے رہو, جیسا تمہارا گمان ہے ویسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. جس طرح کا گمان اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہے. آج میرا گمان اللہ پر اتنا کمزور ہو گیا ہے, دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں تو معاف میرا ادھر ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ میرے لیے کچھ کر دے گا. مانگ میں اللہ سے رہا ہوں, تو دماغ کیا ہے جی ماموں سے لے لوں گا, وہ فلاں میرا دوست ہے بڑا امیر ہے, اس کو فون کروں گا وہ مجھے دے دے گا 2 لاکھ. ذرا یقین سے مانگ تو صحیح. وہ بغیر اسباب کے بھی دینے والا ہے, وہ بڑا زبردست رب ہے. اس کی عطا ہم تصور نہیں کر سکتے. آج سے 70-80 سال پیچھے چلے جاؤ نا, عربوں کی زندگی دیکھو نا. کھانے کو ملتا نہیں تھا, پینے کو پانی نہیں تھا ان کے پاس, تو کیسے دیا میرے رب نے؟ دنیا کے سب سے بڑیاں طاقتیں جو سپر طاقتیں تھیں ان کو ملازم بنا کر ان کے اپنے ملکوں میں بلا گیا. تنخواہیں دی نا, پیسے دیے نا, معاہدے کیے نا, لیکن رزق کتنا دیا کہ ساری دنیا کھا رہی ہے لیکن ان کے پاس ختم نہیں ہو رہا. وہ ہے نا, قدرت رکھتا ہے نا. وہ صحرائے نویں تو نہیں بنی, عربوں نے آ کر تو نہیں بنائی. یہ جو سب سے دنیا جب بنی ہے اس وقت سے ہے. حالانکہ اسی سرزمین پر میرے نبی نے پتھر باندھے اپنے پیٹ پر. باندھے نہیں کہ اس وقت تیل نہیں تھا, اس وقت ایکسپرٹ نہیں تھے. اللہ تو کہتا قرآن میں کہ تم سے زیادہ طاقت والی قومیں میں نے پیدا کی ہیں.
تم سے طاقت والی قوم میں پیدا کیا نہیں تھے، وہ نہیں دے سکتا تھا. یہ آزمائش ہے. فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت کی آزمائش دولت. اللہ دے، اللہ نے روکا نہیں ہے. رزق کے حلال کماؤ، پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو. پھر اللہ پر احسان نہ کرو، شکر ادا کرو کہ اگر کسی کو تم نے دے دیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو. ہم تو خیرات کر کے اس سے ساری زندگی نوکر بنا لیتے ہیں، ساری زندگی تانا دیتے رہتے ہیں. چل اگوں آج افسر بن گیا، کل بے ساڈے گھروں روٹی جاندی سی تیری، آج سانو بدماشیاں دکھا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ تو بربادی ہوگی. 3 بندوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے. 3 بندوں کی طرف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. نہ اللہ انہیں معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے. 3 لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، نہ انہیں معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے. دائمی بات ہے، ٹمپریری بات نہیں ہے. پہلا وہ شخص جو مال کو فروخت کرتا ہے مگر قسمیں اٹھاتا ہے. کرتے ہیں نا لوگ، قسمیں اٹھا کے مال کو فروخت کرتے ہیں. اللہ کی قسم کھا لی، نوکر کو یا بیٹے کو اشارہ کر دیا جان نہ دیں. ایسا ہوتا ہے نا، چاہے وہ چھلی بیچنے والا ہے، چاہے وہ پراپرٹی کا بڑا کروڑوں اربوں کا سودا کرنے والا ہے. جو مال کو فروخت کرتا ہے قسمیں اٹھا کر، نہ اللہ اس پر رحمت کی نگاہ کرے گا، نہ جنت میں داخل کرے گا، نہ اس کو معاف کرے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا آپ نے فرمایا وہ بندہ جو کسی پہ احسان کر کے جتلاتا ہے، کسی کا بھلا کر دیا، اب ساری زندگی اس پر جتلاتے رہی. اللہ کہ یہاں تک کہ چل آج گلا کرنا ہے، کل نماز نہیں پڑھتا ہونا سر میں تین لے کے جانا نا، نمازوں کا کام ہے، اس کا احسان جتلانا ہے. داڑھی نے رکھی تھی، میں تیری داڑھی رکھوائی. ایسے بھی تانے ہم نے سنے ہیں. اور بدبخت تجھے ملا کیا؟ سارا کوئی تو تیری اس بات نے برباد کر دیا تیرا. جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے، اللہ اس پر نہ رحمت کی نگاہ کریں گے، نہ معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے. اب تیسری بات بڑی سخت ہوتی ہے تو یہ بھی باتیں سخت ہیں. وہ مرد جو اپنا ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو اپنے ٹخنے ڈھانپے رکھتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہاں پر لفظ ازار کا استعمال کیا. اگر کہہ دیا جاتا نا پینٹ کا یا دھوتی کا یا پجامے کا، تو یہاں پر چلیں مناظرے شروع ہو جاتے. نہیں جی وہاں اللہ کے نبی نے پینٹ کا کہا ہے، شلوار کا تو نہیں نہ کہا. شلوار نیچے کر سکتے ہیں، پینٹ اوپر نہیں کرنی، یہ ایک حکم ہے. یہاں لفظ ازار بولا. جیسے نشے میں نا نشہ حرام ہے، کسی نشے کا نام نہیں لیا نا، ورنہ ہورین وغیرہ تو حلال ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا حرام کہا ہے. یہاں مطلق فرمایا کہ وہ مرد جو اپنا لباس اپنے ٹخنوں سے، جو اپنا ازار اپنے ٹخنوں سے. ہمارا سوسائٹی میں اس وقت تک مقام ہی نہیں بنتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو بہن کو جا کر دیکھو نا، ماں کو جا کر دیکھو، ان کے ٹخنے ننگے ہو گئے اور تمہاری پینٹیں پتلونیں تمہاری جوتوں میں چلی گئی. دیکھتے ہو گھروں میں جا کر دیکھو نا، بچیوں کی شلواریں اوپر ہو گئی ہیں، ٹخنوں کیا ان کی پنیاں نظر آ رہی ہیں، پنڈلیاں. کتنی بڑی بدماشی ہے، کتنا بڑا تکبر ہے. پھر رحمتیں، یا اللہ تو رحمت کر، اس کے پاس رحمتیں ختم ہو گئی ہیں. وہ تو لیے بیٹھا رحمان و رحیم ہے، وہ یہ تو دائمی اس کی صفتیں ہیں. وہ تو جب بارش برساتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے گالی دینے والے پر نہ پڑے، اس پر بھی جاتی ہے. وہ اتنا رحمان و رحیم، وہ تو اپنے دشمنوں کو زیادہ نواز دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ جو وبال ہمارے اوپر ہیں، جب تک میں اور آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ میرے کیے کی کوئی سزا ہے، میں نے کچھ کیا ہے اللہ مجھے اذیت دے رہا ہے، وہ تو اپنی اذیت میں بیٹھا ہوا ہے. زیادہ زیادہ ہوئی کرے گا، تم اس کو ٹیکا لگواؤ گے، ڈاکٹر اس کو صلاح دے گا. اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنی وائف سے پوچھو، اپنے خاندان سے پوچھو، تجھ پر کیا بیت رہی ہے. اب آؤ اپنا محاسبہ کرو. اب کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب لگاؤ دولت اس پر. دولت بھی نہیں لگتی جا رہی ہے، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کے باوجود بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کا علاج بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ. ویسے بھی ہم عادی ہو گئے نا شارٹ کٹ کے، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. رو اللہ کیا، یہ کہو یا اللہ میں ظالم ہوں،
تو پاک ہے میں نہ مجھ سے یہ نہیں ہو یہ میرے کو کوئی گناہ ہو گیا یہ نہیں کہنا اللہ مجھ ہی سے کچھ ہوا ہے یہ کوئی گناہ ہو گیا یعنی کہ تو بھول سکنا ہے کسی اور دا میرے کھاتے چ پا دیتا ہے میں ہی ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اعتراف کر رہا ہے نبی ہے اللہ کے لیے رول رہا ہے اللہ کے لیے مارے کھا رہا ہے پھر بھی کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں سب کچھ کر کے بھی کہتا ہوں یار اسی کبھی کچھ کیتا ہی نہیں یہی کہتے ہیں نا ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا اللہ اکبر کبیر اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرمائے یہ استغفار سے توبہ سے یہ بیماریاں دور ہوں گی یہ تو ایک سبب ہوگا شاید کسی کو دال ایک چٹکی مل جائے اس سے شفا ہو سسٹم ہے نا لیکن اس کے پیچھے اس کی روٹ کو کاٹنا ہوگا اس بیماری کی روٹ کیا ہے میرے گناہ اس مصیبت کی روٹ کیا ہے میرے گناہ ایک بندہ بیمار سارا خاندان پاگل ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ایک ہے نا بیمار وہ تو 4-5 پڑا ہوا ہے اب اس کا صحیح جو ہے وہ یہ حال ہے کہ چاہے وہ اپنے آپ کو جو ایک تو سب یہی سمجھے کہ میں نے ابھی ہم نے نماز پڑھی سب سے بڑا عمل نماز ہے اس کے باوجود سلام پھیرنے کے بعد ہم نے 3 بار کہا استغفر اللہ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے پھر بھی حکم ہے کہ استغفار تیری نجات استغفار میں ہے کیونکہ تجھے میں نے بنایا ہی تیرا شریر ایسا بنایا ہے کہ قدم قدم پہ تو گناہ کرے گا اور میں غفور رحیم ہوں تجھے معاف کروں مگر تجھے مجھے کہنا پڑے گا اللہ مجھے معاف کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم الخطا ہے کوئی گناہ نہیں کرتے آپ فرماتے ہیں میں ایک مسلم سے 100 بار استغفار پڑھتا ہوں کیا نبی گناہ کرتے ہیں آپ نے کبھی اس دعا کے بغیر نماز پڑھی ہی نہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت مجھے یقین ہے ادھر مکہ میں یا کسی جگہ مجھے ایک لڑکا ملا مجھے کہنے لگا سفیر صاحب میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا تو آپ نے جو مجھے وہ جو دعا بتائی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں یہ بھی دعا پڑھتے تھے جس میں اللہ نے جب حکم دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ پھر اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر میرا اتنا دل خوش ہوا کہ اس بندے کا اتنا یقین بن گیا کہتا اس دن سے جو آپ نے دعا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بعد نا آپ نے سجدہ رکوع میں یہ بھی دعا پڑھنا شروع کر دی تھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر کہتا جس دن سے میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا میرے سارے معاملات اللہ نے ٹھیک کر کیونکہ وہ تسبیح بھی بیان کر رہا ہے اور استغفار بھی پڑھا کس کہاں سجدے اور رکوع میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے میں لکھ کر دیتا ہوں 1% بندے کو دعا نہیں آتی 1% جہاں پہ اس مجلس میں جو بیٹھے اور ہم کیا پڑھتے ہیں کتنی زبردست وجہ سبحان ربی الاعلیٰ لیکن اس کو بھی ہم کتنا بگاڑ کر پڑھتے ہیں فرشتہ بھی کہنا ہوتے ہیں یاد ذرا صحیح میں لکھا بھی تو صحیح سبحان 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 ماتھا لگایا اٹھا لی ہاں جی یہ ہے پڑھنا تمہارا پڑھ کیا رہے ہو اللہ کا ذکر سبحان ربی الاعلیٰ کتنی دیر لگے گی پورا ٹوٹل نماز میں کر لیں آپ کو 1-8 منٹ کا فرق پڑے گا اچھے انداز سے اس کو ادا کرو اللہ کو بھی اس کی بھی شان جوش میں آ جائے فضل آ جائے کہ یہ بندہ کتنی چاہو سے میرا نام لے رہا ہے میری تصویر بیان کر رہا ہے ہم عمل کرتے ہیں شیطان اس عمل میں بھی اپنا رکھنا ڈال دیتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے اس کا ابھی جو کہا نا وقدمنا الی ما عملوا کہ آئیں گے بڑے بڑے بھر کے اعمال لے کر آئے گا کہ میں نے اتنے حج اتنے عمرے اتنے وہ کیا اللہ فرماتا ہے میں ان کے اعمال اس طرح اڑا دوں گا جیسے ذرات ہوتے ہیں تو وہ تو دنیا میں ہمارے معاملات بگاڑ رہا ہے اچھے انداز سے وضو کرو اچھے انداز سے سجدہ کرو سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہوتا ہے اللہ کے جب سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے کے اندر 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ لگا دو یار سبحان ربی الاعلیٰ اچھے انداز سے کہو اچھے انداز سے یہاں بات آتی چپ 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 ساتھ ہی چپ پھر چپ یہ کیا ہے اللہ کسی جج کے سامنے اس طرح بولو نا اٹھا کے اندر کر دے گا تو بدتمیزہ تو بولنا کس طرح پہ ہم اس لیے میرا بھائی مجھے اللہ آپ کو سب کو معاف فرما دے ہمارے گناہ ہے جس کے وبال میں ہم مبتلا ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ ہمیں کسی ازمائش میں نہ ڈالے
اللہ तबारक ताला किसी की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। लेकिन गर्मी है या सर्दी है, जब आदमी पर कोई तकलीफ़ आती है वो हर चीज़ भूल जाता है, अपनी दुनिया के जो सही मामूलात होते हैं दुकानें घरों के, उसको भी बेचारा भूल के अपनी औलादों को दर दर की ठोकरें खाते हैं। एक वो रब है जो तेरी लगे हजात के करीब है, अगर मैं उससे डर जाऊँ और उसके आगे सजदा रेज़ होकर रो के मांगूँ दुआ, ये कैसे मुमकिन है? वो कहता है मैं तेरी दुआएं कबूल करता हूँ, वो कहता है तेरी लगे हजात के मैं करीब हूँ, फिर मैं दर दर की ठोकरें खाकर आस्थानों पर आबादियाँ करती हुई हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई धमाले डाल रहा है, कोई चदरें चढ़ा रहा है, कोई घर में खाने को नहीं है, कर्जा ले लेकर सूद ले लेकर ख़त्म दरूद करवा रहा है। ये कौन सी बात है? मेरा रब तो चुंटी को बगैर मांगे देता है, नहीं देता, चुंटी की भी सुनता है, तवे की भी सुनता है, सूअर को भी देता है। मेरा तो रब इतना ज़बरदस्त राज़िक़, और मैं तो अशरफुल मखलूक हूँ। सारी कायनात में जो मखलूक़ात में इज़्ज़त वाली चीज़ है वो मैं हूँ। मुझे इंसान बनाया अल्लाह ने, फरिश्तों से मुझे अफजल बना दिया, जिन्नात से अफजल बना दिया। हम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में सबसे अफजल तरीन शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उनका उम्मती बना दिया। और फिर उम्मत का हाल देखो क्या हो रहा है। इसकी वजह ये है, उम्मती वो होता है जो उसका ताबेदार होता है, वो नहीं लड़ता। वो जब कोई बात आती है तो प्यार से समझता है, समझाता है। हम तो एक दूसरे में दुश्मनी डाली हुई है, हमने इतनी फ़िरका वारियत फैला दी है कि हम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, हम किसी के पीछे नमाज़ पढ़ना पसंद नहीं करते, और जो असल चीज़ें थी उससे हम बहुत दूर हैं। मामलात में हक तलफी में लगे हुए हैं, वहाँ पर आकर कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। जब कोई नमाज रोज़े की बात आ जाए उस पर लड़ने लड़ाने पे आ जाते हैं, मुनाजरे शुरू हो जाते हैं। जब सूद का, जब हराम टोपी का कोई चक्कर आए तो उसमें अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है यार देखी जाती है। उस पर कभी मुनाजरा हुआ है? कभी झूठ पर, कभी चंदा खाने में हुआ है मुनाजरा? कभी नहीं है कि हुआ है? हाँ, ये उलझनों से निकलो, उस रब से ताल्लुक़ जोड़ो, कुरान और हदीस को समझो, पढ़ो। जब तुम्हारे पास ये इल्म होगा, कोई खबीस दीन का लुटेरा तुम्हें चक्कर नहीं दे सकेगा, कोई उस स्टेज पर बैठ कर तुम्हें गलत मसला नहीं बताएगा। उसको पता है इधर बहरिस में इस हाल में बैठे हुए हैं जो मुझे पूछेंगे मौलवी साहब ये मसला कहाँ से तुमने ले लिया। जब उसको पता है ये सारे फुद्दू नंबर 40 बैठे हुए हैं, जो मर्जी लगाते जाओ इनको, तो फिर बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे घरों में, तुम्हारी औलादों में, तुम्हारे लिबासों में, तुम्हारे किचनों में आ चुकी है। खाना पकाते हो जायका ही नहीं है, कपड़े पहनते हो सुकून नहीं है, घर बनाते हो नींद नहीं आती, रोटी खाते हो उसकी पकाते हुए जो सालन की जो हवा है वो चढ़ती है, उससे तबीयत ख़राब हो जाती है। इसको अल्लाह की पकड़ बोलते हैं। अल्लाह मुझे अपनी, आप सबको अपनी पकड़ से, अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह अपनी माफ़ करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।